رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور تم احسان کرو، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ بس اگر تم روک دیے گئے، رستے میں روک دیے گئے، تو جو بھی میسر ہو قربانی سے کر دو، اور مت تم اپنے سروں کو منڈاؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ پر۔ پس جو شخص بھی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ ہے روزے کا یا صدقہ یا قربانی۔ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، پس جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کا، تو جو بھی اسے میسر ہو قربانی کے جانور میں سے وہ کرے۔ پس جو شخص نہ پائے قربانی کا جانور تو حج میں 3 دن کے روزے ہیں اور 7 روزے جب تم واپس پلٹ آؤ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ یہ حج تمتع اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اہل، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب گرفت بہت سخت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 2 میں سے سورہ بقرہ کی آیات 195 اور 196 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان سے ماقبل آیات میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے راستے میں لڑائی کی اجازت دی تھی، حرمت والے مہینوں میں حرمت والی جگہوں پر اگر دشمن ان سے لڑیں تو پھر، اور مسلمان 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور وہاں ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ درج تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں اور 3 دن مکہ میں رہیں، عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اس سال ان کو اجازت نہیں۔ اس معاہدے کے تحت 1400 کے قریب مسلمان مکہ مکرمہ سے 8-9 میل کے فاصلے پر جو روک دیے گئے تھے وہاں سے واپس پلٹ گئے، اور احرام کھولے اس سے پہلے جو قربانی کے جانور ان کے پاس تھے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اور اپنے بال منڈائے اور احرام کھول کر واپس ہوئے۔
چونکہ احرام باندھا جا چکا تھا، عمرے کی ادائیگی نہیں ہوئی، رستے میں روک دیے گئے دشمن کی طرف سے، تو اب اس عمرے کی قضا لازم ہو گئی۔ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو 7 ہجری میں مسلمان دوبارہ آئے اس معاہدے کے تحت، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں رہے، عمرہ ادا کیا، اور وعدے کے مطابق 3 دن بعد مکہ سے مدینہ واپسی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران مسلمانوں کے ان خدشات پر کہ اگر ہم 7 ہجری میں بھی عمرے میں جائیں، احرام بندہ ہوا ہوگا، حدود حرم ہوگی، اور مشرکین مکہ نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور ہم سے لڑائی کرنے لگ گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ کہ احرام کی حالت میں تو پابندیاں سخت ہوتی ہیں، ہم تو لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اجازت دی کہ اگر وہ مسجد حرام کے پاس تمہارے ساتھ لڑیں، حرم کی حدود میں اور حرمت والے مہینوں میں، ذوالقعدہ تھا جو 4 مشہور مہینے تھے اہل عرب میں، جن کو بہت ادب اور عزت والے مہینے سمجھتے تھے باقی مہینوں کی نسبت، اور ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک ذوالقعدہ بھی تھا۔ تو کہا کہ اگر وہ نہ خیال کریں تو پھر تم بھی حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہوں کا خیال نہ رکھنا، بلکہ ان کے مقابلے میں جتنی زیادتی وہ کریں اتنا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیات میں اس چیز کو بیان کیا۔ اسی طرح آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب مسلمان قسطنطنیہ کے علاقے میں گئے جہاد کے لیے، وہاں دشمن کی صفیں لگی ہوئی تھیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ایک صحابی جذبہ جہاد سے معمور دشمن کی صفوں میں اکیلے گھس گئے اور آخر تک چلے گئے، ان کو چیرتے پھاڑتے ہوئے، ان پر حملہ کرتے ہوئے، اور اسی کیفیت میں واپس آئے۔ تو اس وقت ایک بندے نے یہ آیت پڑھی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اس مسلمان نے جو کارنامہ کیا ہے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، کہ دشمن کی صفوں میں اکیلا مجاہد گھس گیا، 100% اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ نے تو اس چیز سے روکا ہے۔ تو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، اور یہ جہاد قسطنطنیہ میں ہو رہا تھا، اس وقت اس کا نام استنبول ہے جو ترکی کا دارالحکومت ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت جو تم نے پڑھی ہے، آیت صحیح پڑھی ہے، لیکن اس کی جو تعبیر اور تشریح تم نے کی ہے اور اس مجاہد پر اس کو فٹ کیا، اس کی یہ تعبیر اور تشریح نہیں ہے، اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس آیت کا شان نزول ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم انصار مدینہ تھے، ہمیں اللہ نے کھیتی باڑی، باغات اور تجارت اور مال سب کچھ دیا ہوا تھا۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تو ہم نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لگایا اور جہاد میں وقت لگایا، مال لگایا، اور ہم نے اپنے کاروباروں پر توجہ نہیں کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان ایک قوت بن گئے، تو انصار مدینہ نے یہ بات آپس میں کہی
کہ ہم نے پہلے بھی جہاد میں بہت وقت لگایا، پیسہ بھی لگایا، تجارت پہ توجہ نہیں دی تو ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اسلام مضبوط قدموں پہ ہے، ایک قوت بن چکا ہے، تو اب ہمیں اپنی تجارت پر توجہ دینی چاہیے اور کچھ پیسہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے اور ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور جب تک نبی کریم علیہ السلام کا اپنے حجرے تعمیر نہیں ہو گئے تب تک ابو ایوب انصاری کے ساتھ اسی گھر میں آپ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز حضرت ابو ایوب انصاری کو نصیب فرمایا۔ ان کو میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی استنبول میں ہی ان کی قبر ہے۔ حالت جہاد میں سفر جہاد کے دوران ان کا انتقال ہوا اور وصیت کے مطابق اللہ کے راستے میں وہیں دفن کر دیے گئے۔ مدینہ منورہ کے تھے اور قبر ان کی استنبول میں بنی ہے۔ اس طرح اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت متعین کیا کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے نہیں ہے جس پہ تم نے پڑھی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے فتنے، آیات صحیح پڑھتے ہیں، احادیث صحیح پڑھتے ہیں، تشریح ان کی غلط کرتے ہیں، آیت پڑھ کے آگے اپنا مقصد بیان کرتے ہیں، اور اس طرح ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے ہر آیت اور حدیث کی صحیح سمجھ اور فہم بھی ضروری ہے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بندہ نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ اب اس آیت کی دو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح جہاد جان کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بغیر مال لگائے جہاد ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ کے راستے میں قتال نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیسہ ہوگا تو آپ نے اسلحہ خریدنا ہے، جنگی سواریاں لینی ہیں، اپنے دفاع کے آلات آپ نے خریدنے ہیں، اور اگر آپ کنجوسی کریں گے اپنے دفاع پر بجٹ میں کچھ رکھیں گے نہیں، پیسہ نہیں لگائیں گے، آپ کمزور ہوں گے اور دشمن کل آپ پر بڑی آسانی سے حملہ کر کے آپ کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے مال خرچ کرو، اور اگر مال خرچ نہیں کرو گے، اس کو بچاؤ گے اور بناؤ گے کہ بس اب ہم امیر ہوں ہمیں ضرورت نہیں مزید لگانے کی، تو فرمایا یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ دشمن تو پوری تیاری میں ہوگا اور کل تم نے برباد ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تم جہاد اور جنگ کے لیے جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو، جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو اس کو تیار رکھو۔ مستطاعتم، جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اس کو صرف کر دو اس مسئلے میں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس میدان میں ہمیشہ چوکس اور چوکنا رکھا، غافل نہیں ہونے دیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیشہ اس مسئلے پر بہت نظر رہی کہ ہماری جنگی پوزیشن کبھی بھی کمزور نہ ہو، اور جن جن ممالک میں اس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہ محفوظ بھی رہتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے مال خرچ کرو، اگر خود نہیں جہاد کر رہے تو مجاہدین کے لیے مال دو، اس لیے کہ وہ تمہارا دفاع ہے، اور اگر وہ مضبوط ہوں گے تو تم محفوظ ہوگے، اور اگر وہ مضبوط نہیں تو محفوظ تم بھی نہیں۔
دوسری بات کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جائے نہیں، اپنے آپ کو بچائے، ہر شخص کہ میں نہ کروں دوسرا کرے، جب فرض عین ہو جائے یا ضرورت پڑ جائے تو فرمایا کہ اب اگر تم اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، پہلی صورت میں تو مال ہے کہ مال نہ لگا کر بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور دوسری صورت اگر تم جہاد سے کتراؤ گے، اپنی جانوں کو بچاؤ گے کہ ہم چلے گئے تو مر نہ جائیں، ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز بھی تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، نبی کریم علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ کے راستے میں مال دو، جہاد پہ جانا ہے، تو ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور پھر انہی کو حکم ہوتا تھا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو کوئی پیچھے بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پیسہ دے دیا اب ہم آگے نہیں جاتے، ہم تو مصروف ہیں، یہ عذر سنے ہی نہیں جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت قوم کے دنیا کی قوموں پر شروع کے 40-50 سال میں غالب کیا، اور دنیا کی حکومت ان کو عطا فرما دی۔ اور قرآن کریم پارہ 13 سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے۔ جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، وسائل بروئے کار لاتے ہیں، کوشش جد و جہد کرتے ہیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوم کوشش ہی نہ کرے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی غرض نہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ صحابہ اکرام نے مال دیا، جان لگائی، ہجرت کی، میدان جہاد میں پہنچے، اللہ سے مانگا، ان کی طاقت افرادی وسائل کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب اسباب کے ان کے اختیار کے بعد ان کی دعا اور آہوازاری پر ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے پھر اتار دیا۔ لیکن اگر یہ نکلتے ہی نہ، جاتے ہی نہ، مال بھی اللہ کے راستے میں اسلحہ اور جہاد کے لیے خرچ نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی مدد نہ کرتا۔ اس لیے قرآن کریم ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب اپنے مسائل کے لیے تم نے خود جمع کرنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کر دے گا۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو۔ احسان ایک درجے کا نام ہے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ بھی ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث جبریل ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں تھے، ایک شخص آیا جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے بال داڑھی اور زلفوں کے انتہائی خوبصورت اور کالے تھے، بالکل نوجوان تھا، اور کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور اس کے جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں نظر آتے تھے، کیونکہ اس دور میں جو سفر ہوتا تھا لوگ گھوڑوں پر یا پیدل آتے تھے، صحراؤں سے یا بیابانوں جنگلوں سے یا مٹی والے علاقوں سے گزرتے تھے، ہوا اور طوفان کی وجہ سے ان کی داڑھی اور ان کے بالوں پر گرد و غبار ہوتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کا ظاہر دیکھتے تو ایسی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے معلوم ہوتا یہ تو مقامی آدمی ہے، باہر سے نہیں آیا، کہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ لیکن جب ہم اس کا چہرہ دیکھتے تو وہ یہاں کا ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو، اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں، لیکن اس مقام کا بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور اچانک وہ اجنبی شخص مجلس میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور سیدھا حضور کے پاس اور بہت قریب ہو کے بیٹھتا ہے۔
اتنا قریب جڑ کے بیٹھا کہ اس کے یہ گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں سے جڑ گئے۔ تو ہم حیران ہوئے کہ اس کا تو کوئی اتنا قریبی تعلق ہے کہ بہت عجیب طریقے کے ساتھ مانوس ہو کر جیسے پرانی واقفیت ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ اور جو ہی بیٹھا تو ہم سارے متوجہ تھے یہ عجیب اجنبی کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے 3 سوال کیے بلکہ 4۔ مل اسلام، کہ آپ یہ بتائیں اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، صحابہ نے سنا۔ اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے جواب دیا، صحابہ نے سنا۔ پھر سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان عبادت کے اندر یہ ہے کہ تو ایسی عبادت اللہ کی کرے گویا کہ تو اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ درجہ نہیں ملا تو پھر تو ایسی عبادت کر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہے اور عبادت کر رہے، اس طرح اس کے دربار میں حاضری دے۔ اور اگر یہ درجہ نہیں تو پھر یہ یقین پورا ہو کہ تو عبادت کر رہے اور اللہ تجھے دیکھ رہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ بتا۔ آپ علیہ السلام نے وہ بھی بیان کی، صحابہ نے بڑے غور سے سنا، اور پھر وہ کہتا ہے اچھا اب میں جاتا ہوں، چلا گیا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ ہے کون؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا جو تمہیں سکھانے کے لیے آیا تھا، اور انسانی شکل میں مجھ سے ملاقات کے لیے، اور صحابہ نے دیکھا انہیں۔ تو اس میں تیسرا سوال تھا احسان کے متعلق، کسی بھی کام کو انتہائی اچھے طریقے سے سر انجام دینا، جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ عبادت بھی اعلیٰ معیار کی، جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمائی یہ احسان ہے، اور اگر یہ کیفیات نہ ہو تو بس عبادت تو ہے لیکن احسان کی صفت سے انسان محروم ہے۔ اسی طرح معاملات میں کوئی بندہ جہاد کر رہے دشمن کو قتل بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو قتل کرے، جہاد میں شرکت کرے، اعمال معاملات لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھے برتاؤ کے ساتھ کرے، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے احسنو، کہ مال بھی اللہ کے راستے میں دو، اچھی نیت سے اچھا مال دو، کیونکہ اللہ احسان کو پسند کرتا ہے۔ عبادت کرو تو اعلیٰ معیار کی کرو، صرف اوپر نیچے مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے بھاگو نہیں، اس طرح نہیں۔ فرمایا احسنو، احسان کی جو کیفیت ہے اس کو اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہمیں کس نوعیت کے کرنے چاہیے کہ جس میں ایک اچھائی اور عمدگی کی صفت موجود ہو۔ فرمایا اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب چونکہ مسلمان 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر روکے گئے تھے اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اب اس قتال کے حکم کے بعد عمرے اور حج کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج افراد، یعنی آپ نے احرام باندھا، آپ حدود حرم میں گئے، مکہ میں حج کے دنوں میں آپ نے حج کیا اور آپ واپس آ گئے، احرام کھول دیا۔ اس سفر میں اس احرام میں آپ نے صرف حج کیا اکیلا، عمرہ نہیں کیا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شخص کرے گا حج افراد، اس شخص پر حدود حرم کے اندر قربانی دینا نہیں ہے، قربانی کی چھوٹ ہے۔ اور دوسری قسم ہے حج قران، قران کا مطلب ہے ملا دینا،
یعنی یہ شخص اپنے گھر سے چلا اور میقات سے اس نے احرام باندھا. میقات وہ لمٹ ہے جہاں سے احرام کے بغیر یہ گزر نہیں سکتا. وہاں سے ہر حال میں یا اس سے پہلے اس نے احرام باندھ لینا ہے. احرام وہ خاص لباس ہے جو اس عبادت کے لیے پہنا جاتا ہے، یہ سلا ہوا نہیں ہوتا. اور جب احرام کوئی بندہ باندھ لیتا ہے تو اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، وہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی منع ہے، لیکن احرام میں اور زیادہ سختی ہو جاتی ہے. اور یہ حدود حرم میں خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتا، اور حرم کی حدود میں یہ گھاس نہیں کاٹ سکتا. اگر یہ کرے گا تو اس پر جرمانہ آئے گا جو حدود حرم میں اس نے ادا کرنا ضروری ہوگا قربانی شکل میں. یہ سخت پابندی ہے. تو میقات سے یا اس سے پہلے اس نے احرام باندھا حج کے مہینوں میں. اب حج کے مہینے کون سے ہیں؟ جی، ذی القعدہ اور ذو الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اب اس کے اندر شوال بھی اس میں شامل ہے. شوال اس میں شامل ہے چونکہ لوگ حج کی نیت سے سفر سے نکلتے اور آتے ہوئے ہفتوں مہینے لگ جاتے تھے. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے. شوال، ذو القعدہ اور ذو الحج یہ حج کے مہینے ہیں. اب حج کے مہینوں کے اندر شوال میں، ذو القعدہ میں یا ذی الحج کے شروع میں اس نے میقات سے احرام باندھا اور نیت یہ کی کہ میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا. اب یہ پہنچا، اس نے عمرہ کیا اور احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں قائم رہا کہ میں حج بھی کروں گا. اب جب حج کے دن آئے تو وہ 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج. اور حج کر کے اس شخص نے پھر احرام ایک ہی دفعہ کھولا. اب ظاہر بات ہے یہ بہت مشکل عبادت ہے کہ جب اس نے عمرہ کیا، مثلا حج کی تاریخوں سے 10 دن پہلے عمرہ کیا، 15 دن، مہینہ پہلے کیا، 2 دن پہلے کیا، احرام اس نے کھولا نہیں ہے. اب جب تک یہ حج کے انتظار میں رہا یہ احرام کی پابندیوں میں جکڑا رہا اور یہ ساری مشکلات اس نے طے کی اور پھر اسی احرام میں اس نے حج بھی کر لیا. اب اس کے بعد اس نے مینا میں قربانی بھی کر لی، اپنے بال کٹائے اور احرام کھول دیا. یہ حج قران ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں اس نے ملا دی. اب ایسے شخص پر ایک قربانی تو وہ ہے جو اس نے کرنی ہے، صاحب استطاعت ہے تو جیسے عید کی قربانی ہوتی ہے. لیکن ایک قربانی جو حاجی مینا میں کرتا ہے، جو ہر حاجی نے کرنی ہے جس نے حج کیا ہے، حج قران، یہ اصل میں شکرانے کی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں عمرے اور حج کی سعادت اسے عطا کر دی. اب اس پر شکر واجب ہے اور حدود حرم میں قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور وہ قربانی حج اور عمرے کو اکٹھا ادا کرنے کی وجہ سے اس پر لاگو ہوئی. اور اگر یہ مال صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب پر جو عید کے دن قربانی واجب ہوتی ہے، مینا والی قربانی کرنے سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ الگ سے اس کو کرنی ہوگی. چاہے وہ وہاں کرے یا پاکستان یا اپنے علاقے میں اس کے وارث کر دیں، جب ان کو کہہ دے یہ قربانی الگ ہے وہ قربانی جدا ہے. اس کا تعلق حج اور عمرے کو اکٹھا ادا کرنے سے شکرانے کے طور پہ ادا کرنا وہ اس نے کرنا ہے. یہ ہے حج قران، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج اس نے کیا. اور ایک ہے حج تمتع. تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھا لینا، کہ یہ نکلا، اس نے احرام باندھا عمرے کا اور وہاں پہنچ کے عمرہ کیا حج کے دنوں میں، مہینوں میں. عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، آزاد ہو گیا. اب پھر یہ وہیں رہا اور اب جب حج کے دن شروع ہوئے اس نے وہیں سے جہاں یہ رہ رہے اپنے کمرے میں یا کسی جگہ سے بھی اس نے وہاں سے حج کا احرام باندھ لیا. اب یہ دوبارہ احرام میں چلا گیا حج کے لیے. درمیان میں یہ حلال ہو گیا تھا عمرہ کرنے کے بعد. اس نے فائدہ اٹھا لیا، پابندیوں سے نکل گیا، کھایا پیا جو بھی اور پابندیاں تھیں ان سے بھی آزاد ہو گیا. تو یہ درمیان میں اس نے فوائد حاصل کر لیے آزادی کی. تو اب اسی سفر میں عمرہ اور حج اس نے کیا لیکن الگ الگ احراموں میں.
تو ایسے شخص پر بھی مینا میں وہ قربانی واجب ہے جو شکرانے کی دینی ضروری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج فرض ہوا تشریف لائے تو آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حدود حرم میں اور مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں، وہ احرام باندھ کے صرف حج کریں اور واپس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ وہاں ان کی وجہ سے رش نہ بنے اور باہر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ عمرہ اور حج اکٹھا کریں گے تو ان کے لیے یہ زیادہ فضیلت والی چیز نہیں، ان کے لیے اکیلا حج کرنا زیادہ ثواب ہوگا کہ اس میں اللہ کی مخلوق کی رعایت ہے، اور اہل مکہ کے لیے یہ ثواب اس میں زیادہ ہے۔ اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں دوسرے ممالک سے آفاق سے، اب ان کو اختیار ہے کہ وہ حج قران کریں یا حج تمتع کریں، اور اس لیے کہ انہوں نے ابھی وہ آئے ہیں، دوبارہ پتہ نہیں بیچاروں کو موقع ملتا ہے کہ نہیں، تو وہ ایک سفر میں دو نعمتیں حاصل کر گئے۔ تو فرمایا اگر یہ حج تمتع کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے لیے یہ افضل ہے۔ امام شافعی کا اجتہاد یہ کہتا ہے حج قران کرنا افضل ہے، اس میں قربانی زیادہ ہے، درمیان میں پابندیوں میں جکڑا رہا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل ہیں، لیکن اس سفر میں بہرحال دونوں نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم حج کے مہینے میں نکلے آئے تم، اور رستے میں کوئی ایسا حادثہ آ گیا کہ تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، دشمن آ گیا، کوئی درندہ ہے، سفر ہے جنگل کا، اور ایسے انہوں نے تمہیں روک لیا کہ تم جا ہی نہیں سکتے، یا دشمن نے روک لیا جیسے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، 8-9 میل کا فاصلہ ہے، اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو جنگ ہوتی ہے، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو صلح کی صورت میں پھر امن قائم ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو گئے مقابلے میں کہ ہم مکہ میں آنے ہی نہیں دیں گے، آئیں تو لڑائی ہوگی، اب دشمن کھڑا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص کو احرام باندھا ہوا ہے اور رستے میں روک لیا گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کے مسئلے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، چونکہ صحابہ بھی عمرے کا احرام مدینہ سے باندھ کر آئے تھے، اور جب یہاں پہنچے ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول اور صحابہ کو دشمن نے روک لیا، اور اب احرام کی پابندی بھی ہے، احرام سے نکلنا بھی ہے، تو کریں گے کیا؟ ان کے ساتھ تو قربانیوں کے جانور بھی تھے کہ ہم نے حدود حرم میں اللہ کے نام پہ ان کو ذبح بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حج اور عمرہ تم اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، جب نیت کر لی، تم نے احرام باندھ لیا تو کوشش کرو کہ تم اس کو مکمل کرو، لیکن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا گیا رستے میں، نہ گفتہ بھی حالات پیش آئے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم آگے جا سکو، ایسی کوئی پابندی لگ گئی اور تم جانا بھی چاہ رہے ہو لیکن جا نہیں سک رہے، تو فرمایا ایسی صورت میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ چونکہ احرام تم نے کھول دینا ہے اسی مقام پر، اب جا تو سکتے نہیں، تو اس وجہ سے اب تمہیں جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو، فرمایا وہ تم نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے کہاں؟ حدود حرم کے اندر، جہاں بھی اس کو روک دیا گیا۔ اب اگر جانور اس کے پاس ہے، جو اور لوگ جا رہے ہیں ان کے حوالے کر دے کہ آپ میری طرف سے حدود حرم میں اس کو ذبح کر دیں، اور جب وہ وہاں ذبح ہو جائے اس کے بعد یہ اپنے بال کاٹے یا منڈوائے، اس کے بعد یہ احرام کھول دے، تب تک یہ انتظار کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس جانور نہیں تو پھر پیسے دے دے ایسے شخص کو جو حدود حرم میں جا رہے کہ آپ میری طرف سے حرم کی حدود کے اندر یہ جانور ذبح کر دیں۔ آج کل ٹیلی فون کا دور ہے، وہ اطلاع کر دے گا کہ میں نے کر دیا، اس کے بعد یہ اپنے بال کٹوائے یا منڈوائے اور اس کے بعد یہ احرام کھول دے۔ اب اس شخص سے وہ پابندی ختم ہو گئی اور جانور اس کا اس مقام پر ذبح ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں یہ شرط ہے، اور فرمایا مت تم منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کی جگہ حدود حرم ہے کہ حرم کی حدود میں یعنی مکہ میں یہ قربانی ذبح ہوگی،
اب یہ شخص کراچی میں بھی روک دیا گیا، جا نہیں سکتا تو قربانی کا جانور وہاں ذبح ہو جائے، یہ رابطہ کرے، معاملات بنائے جس شکل میں بھی، اور وہاں یہ کام کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو روک دیا گیا، جا ہی نہیں سکتا، تو یہ جہاں موجود ہے اسی جگہ جانور ذبح کر دے اور بال منڈوا کے آزاد ہو جائے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جہاں روکا گیا تھا حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ ساتھ ہیں، تو ان سب نے اسی جگہ پر قربانی کے جانور ذبح کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ حرم کی حدود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور صحابہ نے وہاں اس لیے جانور ذبح کیے کہ وہ جانور حدود حرم میں ذبح ہوئے تھے۔ اب یہ اماموں کا اجتہاد ہے، جو جس امام کا پیروکار ہے اس کے پیچھے چلے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ دونوں کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی صورت میں یہ طریقہ ہوگا اس حاجی کے لیے یا عمرے والے کے لیے وہاں سے آزاد ہونے کا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص انتظار نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہے کہ جانور وہاں پہنچے گا، ذبح ہوگا، اتنے دن لگیں گے، اور وہ بیمار ہے اور وہ بیچارہ پابندی سے نکلنا چاہ رہا ہے، یا اس کے سر میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے کہ بال منڈوانا ضروری ہو گیا اس کے لیے، اور تب تک وہ انتظار نہیں کر سکتا کہ جانور ذبح ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک متبادل راستہ خود دیا ہے قرآن کریم میں کہ او ہم تمہیں اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں کہ جب بھی انسان پہ مشکل آتی ہے اللہ آسانی کے مسائل خود اتار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک صحابی ہیں کعب بن عمرہ رضی اللہ عنہ، وہ ہانڈی چولہے پہ رکھ کے جلا رہے تھے، پھونکے مار رہے تھے آگ میں، ان کے بال تھے، خود احرام باندھا ہوا تھا، اور حضور نے دیکھا دور بھی ایسے ہی تھا، سفروں میں پانی بھی کم ہوتا تھا، اور بالوں سے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جوئیں ہیں اور جوئیں نیچے گر رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی کے سر میں جوئیں ہوں اور وہ بال تو نہیں رکھ سکتا، وہ تو سخت تکلیف میں ہوگا کہ میں ان کو اتاروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی تکلیف میں ہو تو بال منڈواتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ احرام میں ہوں کیسے منڈواؤں؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جانور وہاں ذبح ہو جائے گا، تم ایسے کرو کہ بال منڈوا دو، اور اس کے بدلے میں تم ایسے کر لو کہ تم 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا گندم دے دو صدقے کے طور پہ، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم یہ چیز بتا رہے، یہ مسئلہ بھی یہی ہے، فرمایا کہ جو شخص احرام میں ہے اور ہے بیمار یا اس کے سر میں تکلیف ہے، بال منڈوانا چاہتا ہے، تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اس کا فدیہ ادا کر دے، یا تو 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا گندم دے دے، او نسک، یا پھر ایک جانور قربانی کا یعنی بکری وغیرہ، وہ صرف اس مسئلے کے لیے کہ یہ ایڈوانس بال کٹا رہا ہے اس جانور سے بھی پہلے اور احرام اتارنا چاہ رہا ہے، تو ایک بکری یا پھر اللہ نے گنجائش دی ہے تو یہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دے، تو اس کے بعد یہ بال کٹوا کے احرام سے آزاد ہو جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فرمایا پھر جب تم حالت امن میں چلے جاؤ، یہ تو دشمن نے روک لیا اور تم نہیں جا سکے، لیکن اگر کل وہ رکاوٹ ہٹ گئی تو فرمایا پھر اس صورت میں اللہ نے تمہیں موقع دیا اور تم چلے گئے اور تم نے عمرہ اور حج اکٹھا کیا ایک ہی سفر میں، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو تم نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا پھر جو بھی میسر ہو تمہارے پاس قربانی کا جانور وہ ضرور ذبح کرنا حدود حرم میں، اس لیے کہ یہ شکرانے کے طور پہ تم پہ اللہ نے واجب کر دیا۔ لیکن ایک شخص نے حج قران کیا یا حج تمتع اور اس کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں کہ وہ قربانی کا جانور شکرانے کے طور پہ دے سکے، غریب آدمی ہے، اللہ فرماتا ہے اب آؤ اس کا حل بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب یہ شخص 10 روزے پھر رکھے گا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، اگر یہ شخص قربانی کا جانور اختیار نہیں ہے اس کا، اور حج اور عمرہ اکٹھا اس نے کر لیا اور وہ قربانی دینی تھی لیکن اس کی گنجائش نہیں، یا تو جیب کٹ گیا یا یہ غریب آدمی ہے جانور کے پیسے نہیں ہیں، فرمایا پھر ایسی صورت میں حج کے دنوں میں وہیں رہتے ہوئے جب حج کے لیے گیا حدود حرم میں، یہ
یہ 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب وہاں سے واپس آ جائے اپنے ملک میں تو 7 روزے اور رکھے، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ لہٰذا حج قران اور تمتع میں جو اللہ نے اس کو 2 نعمتیں اکٹھی دی، ان کا شکرانہ ان روزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ واتقوا اللہ، اور آگے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع یعنی ایک سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا کیا، ایک احرام میں یا 2 احراموں میں، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، یعنی دور سے آئے ہیں، آل و عیال یہاں نہیں ہے، تو جن کے وہاں رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع اور قران نہیں، ان کے لیے اکیلا حج کرنا افضل ہے، بلکہ ان کو روکا گیا ہے کہ تم یہ نہ کرو، تمہارے پاس اور بڑا ٹائم ہے، بعد میں تم کرتے رہنا، تمہارے لیے وہاں پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ اب چونکہ جب حج ہوتا ہے ایک طرف اللہ کی پابندیاں، ایک طرف لوگ اتنے زیادہ، اٹھنا بیٹھنا معاملات، تو انسان سے اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، گالم گلوچ، عدم برداشت، ایسی کیفیات آ سکتی ہیں کسی کی طرف سے، تو فرمایا سنو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ جب تم اس کے گھر جا رہے ہو تو پھر تم نے اس کا خوف اپنے اندر لے کر جانا ہے کہ کوئی ایسا کام تم سے سرزد نہ ہو، اور اگر تم باز نہ آئے اور گڑبڑ کی، فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، پھر وہ پوچھ بھی لے گا اور پوچھنا جانتا بھی ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔